السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح جامی اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد يحذف الخبر جوازا اے حذفا جائزا لقیام قرینۃ من غیر اقامت شیء مقامہ، مثل الخبر المحذوف جوازا في قولك خرجت فإذا السبع، فإن تقديره على المذهب الصحيح كما نص عليه صاحب اللباب، خرجت فإذا السبع واقف على أن يكون إذا ظرف زمان للخبر المحذوف من غير ساد مسدة، أي ففي وقت خروجی السبع واقف، وقد يحذف الخبر لقیام قرینۃ وجوبا حذفا واجبا فيما التزم في ترکیب التزم في موضعه موضع الخبر غیره غیر الخبر، وذلك في 4 ابواب على ما ذکره المصنف الى آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب کافیہ یہ بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے مبتدا کو حذف کرنا جائز تھا، اس سے پہلے سبق میں آپ نے پڑھا، ویسے ہی خبر کو بھی حذف کرنا جائز ہے۔ کب ہے؟ جبکہ حذف خبر پر کوئی قرینہ موجود ہو، تو قرینہ کے قائم ہونے کے وقت خبر کو حذف کرنا جائز ہے، لیکن یہ جواز اس صورت میں ہوگا جبکہ قرینہ تو موجود ہو حذف خبر پر، لیکن خبر کے حذف کرنے کے بعد اس کا کوئی قائم مقام نہ ہو۔ اگر قائم مقام ہو جائے تو ایسی صورت میں قرینہ اور قائم مقام دونوں ہوں تو حذف کرنا واجب ہو جائے گا خبر کا، جس کو صاحب کافیہ ابھی بعد میں بتائیں گے کہ جس میں یعنی حذف خبر کی وجوبی صورتیں جو بتائیں گے وہ اسی صورت میں ہے جبکہ قرینہ بھی ہو اور قائم مقام بھی موجود ہو۔ بہرحال گفتگو یہ ہے کہ اگر قرینہ کوئی ہو حذف خبر پر تو قرینہ قائم ہونے کے وقت خبر کو حذف کرنا جائز ہے، اور اس کا کوئی قائم مقام نہ ہو تو یہ جائز ہے۔ مثال اس کی دے رہے ہیں، جیسے خرجت فإذا السبع، خرجت فإذا السبع میں السبع مبتدا ہے، السبع کو معنی ہوتا ہے چوپایا۔ خرجت فإذا السبع میں نکلا تو اچانک ایک چوپایا یا درندہ کھڑا ہے۔ یہاں پر السبع مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے جوازاً۔ چاہو تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو خرجت فإذا السبع واقف یا موجود وغیرہ کہہ سکتے ہو، اور چاہو تو اسے آپ حذف بھی کر سکتے ہو۔ یہاں پر حذف خبر پر قرینہ کیا ہے؟ تو سادہ صاف ستھرا لفظوں میں یہ سمجھیے کہ اذا مفاجاتیہ ہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ اذا مفاجاتیہ ہمیشہ وہ جملے پر داخل ہوتا ہے، کبھی مفرد پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ تو جب اذا مفاجاتیہ مانے، اور یاد رہے کہ اذا مفاجاتیہ جو ہے وہ جمہور کے نزدیک ظرف زمان ہوتا ہے، وقت کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی مفاجات کا بھی معنی دیتا ہے اور زمان کا بھی معنی دیتا ہے۔ بہرحال اذا مفاجاتیہ جملے پر داخل ہوتا ہے، مفرد پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ جب جملے پر داخل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں آپ دیکھیے اذا مفاجاتیہ ہو گیا، السبع تو ایک ہی ہے نا، یہ تو جملہ ہے نہیں۔ اگر یہاں پر خبر کو محذوف نہ مانا جائے تو ایسی صورت میں لازم آئے گا اذا مفاجاتیہ کا مفرد پر داخل ہونا، اس لیے، اور جبکہ وہ مفرد پر کبھی داخل نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر خبر محذوف ہے۔ اصل عبارت ہے خرجت فإذا السبع واقف یا خرجت فإذا السبع موجود۔
یہ اذا مفاجاتیہ ظرف زمان ہے، صحیح مذہب کے مطابق صاحب شرح جامی کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کو ظرف مکان کے معنی میں بھی مانا ہے، ظرف مکان، اور ظرف مکان کے معنی میں مانیں گے تو یہ ایسی صورت میں فی مکانی کے معنی میں ہوگا، اور فی مکانی کے معنی میں ہوگا تو اب عبارت ہوگی خرجت فاذا السبع، خرجت ففی مکان خروجی السبع، ففی مکان خروجی السبع، میرے نکلنے کی جگہ میں سبع ہے۔ تو یہاں پر فی مکان خروجی یہ خود ہی خبر بن جائے گا، پھر یہ حذف خبر کی قبیل سے نہیں ہوگا۔ تو یہ حذف خبر کی قبیل سے اس صورت میں مثال ہوگی جبکہ اذا کو زمان کے لیے مانا جائے مفاجاتیہ، اذا مفاجاتیہ زمان کے لیے مانا جائے۔ اسی کو صاحب شرح جامی فرماتے ہیں فإن تقدیرہ، چلیے پہلے سے ترجمہ کر دیتے ہیں، الخبر وقد یحذف الخبر، کبھی خبر کو حذف کر دیا جاتا ہے جوازن، جوازن حذفاً جائزہ، تو جائزن نکال کر یہ دکھا دیا کہ مصدر یہاں پر اسم فاعل کے معنی میں ہے۔ دوسرا یہ دکھا دیا حذفاً نکال کر کے کہ یہ جوازن منصوب ہے مصدریت کی بنا پر۔ حذفاً جائزن یعنی حذف کرنا جائز ہے لقیام قرینۃ، قرینہ قائم ہونے کے وقت، من غیر اقامت شیء مقامہ، بغیر اس کے کہ اس خبر کے قائم مقام کوئی چیز ہو۔ مثال اس کی یعنی خبر محذوف کی مثال، خبر محذوف جوازن کی مثال آپ کے اس قول میں خرجت فاذا السبع میں، فإن تقدیرہ علی المذہب الصحیح، کیونکہ خرجت فاذا السبع کی تقدیر اصل عبارت مذہب صحیح پر، مذہب صحیح کہہ کر اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ اس میں ایک دوسرا مذہب بھی ہے، جس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگوں نے اذا کو ظرف مکان بھی مان لیا، یعنی فی مکانی کے معنی میں مان لیا، اور فی مکانی یہ پوری خبر ہو جائے گی، ہے نا، فی مکانی السبع اب کہیں گے تو فی مکانی پورا ایک خبر ہوگی، پورا جملہ ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ فإن تقدیرہ علی المذہب الصحیح، کیونکہ فاذا السبع کی تقدیر مذہب صحیح پر، جیسے کہ صاحب لباب نے اس کی صراحت کر دی ہے، یہ ہے کہ خرجت فاذا السبع واقف، یعنی واقف یا موجود وغیرہ خبر محذوف ہے۔ علی ان یکون اذا ظرف زمان، یہ کب ہے خبر محذوف؟ جبکہ اذا کو ظرف زمان مانا جائے، اذا ظرف زمان ہو خبر محذوف کی، محذوف کے لیے یہ ظرف زمان ہو، من غیر صاد مسدہ، اور اس خبر کے قائم مقام کوئی نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اذا بھی یہ خبر کا قائم مقام نہیں ہوگا۔ خبر محذوف کے لیے ظرف زمان تو ہوگا اذا، لیکن یہ اس کا قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خبر محذوف جو ہے وہ مؤخر ہے اور اذا جو ہے وہ مقدم ہے، تو مقدم کبھی مؤخر کا قائم مقام نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اذا یہ ظرف زمان ہے خبر محذوف کا، من غیر صاد مسدہ، اور یہ اذا یہ خبر محذوف کا قائم مقام نہیں ہے۔ اصلی بات تو اب معنی ہوگا اس کا ففی وقت خروجی، تو میرے نکلنے کے وقت میں السبع واقف، یہ معنی ہوگا۔ وقد یحذف الخبر لقیام قرینۃ وجوبا، اور یہاں پر تو جواز کی صورت بتائی تھی، کبھی کبھی خبر کو حذف کرنا واجب بھی ہو جاتا ہے، کبھی حذف کیا جاتا ہے وجوبی طور پر، لیکن کب وجوبی طور پر حذف کیا جائے گا خبر کو؟ جبکہ خبر کو حذف کرنے کے بعد غیر خبر کوئی دوسری چیز اس خبر کے قائم مقام ہو جائے، اس خبر کی جگہ میں لازم ہو جائے، اس کی جگہ میں آ جائے، تو ایسی صورت میں خبر کو حذف کرنا واجب بھی ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وقد یحذف الخبر لقیام قرینۃ، کبھی خبر کو حذف کر دیا جاتا ہے قرینہ قائم ہونے کے وقت وجوبی طور پر، یعنی حذفاً واجباً، یعنی حذف کرنا واجب ہے۔ تو یہ حذفاً واجباً نکال کر یہ دکھا دیا کہ وجوباً منصوب ہے مصدریت کی بنا پر، اور وجوب مصدر جو ہے وہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے۔ فی ملتزم، لیکن کب ہے حذف کرنا واجب؟ فی ملتزم فی موضعہ غیرہ، یعنی ہر اس ترکیب میں جہاں پر خبر کی جگہ میں اس کا غیر التزام کر لے، یعنی اس کا غیر اس کی جگہ میں آ جائے، تو وہی اس کا قائم مقام ہو جائے گا۔ اس لیے قرینہ اور قائم مقام دونوں موجود ہو جائیں گے، اس لیے خبر کو حذف کرنا واجب ہو جائے گا۔ فی ملتزم اے فی ترکیب التزم فی موضعہ، یعنی ہر اس ترکیب میں خبر کو حذف کرنا واجب ہو جائے گا جس ترکیب میں خبر کی جگہ میں
وہ غیرہو اس کا غیر یعنی خبر کا غیر التزام کر لے، وہ لازم پکڑ لے یعنی اس کی جگہ میں آ جائے۔ وذالک فی اربعۃ ابواب، اور یہ التزام غیر یعنی خبر کی جگہ میں کوئی غیر خبر التزام کرے، یہ 4 جگہوں میں ہوگا، 4 بابوں میں ہوگا۔ کتنی جگہوں میں؟ 4 بابوں میں ہوگا۔ علی ما ذکرہ المصنف، جس کو مصنف نے بیان کیا ہے اس طور سے، کیا اولھا کہ ان 4 ابواب میں سے پہلا باب یہ ہے کہ المبتدا الذی بعد لولا، کہ مبتدا لولا کے بعد واقع ہو تو ایسی صورت میں ایسے مبتدا کی خبر کو حذف کرنا واجب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر قرینہ بھی ہوگا اور خبر کی جگہ میں اس کا غیر اس کے التزام بھی کر لے گا، اس لیے غیر اس کی جگہ میں آ جائے گا تو قائم مقام بھی ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں خبر کو حذف کرنا واجب ہو جائے گا۔ فرماتے پہلی صورت یہ ہے کہ مبتدا الذی بعد لولا، وہ مبتدا جو کہ لولا کے بعد واقع ہو تو ایسے مبتدا کی خبر کو حذف کرنا واجب ہوگا۔ جیسے مثال اس کی دے رہے ہیں، جیسے لولا زید لکان کذا، تو لولا زید لکان کذا، یہاں پر خبر حذف کرنا واجبی ہے، وجوبی ہے۔ اصل عبارت ہوگی لولا زید موجود لکان کذا، تو موجود خبر یہاں پر محذوف ہے وجوبی طور پر۔ وجوبی طور پر کیوں ہے محذوف؟ وہ اس لیے کہ لولا جو ہے بچوں، ظاہر بات ہے کہ خبر یہاں پر موجود محذوف ہے نا، خبر عام ہے، یہ موجود کیا ہے؟ خبر موجود ہے، حاصل ہے، ثابت ہے، یہ سب کے سب افعال عامہ کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ یعنی جو وجود، حدوث، ثبوت، کون وغیرہ جو الفاظ ہیں یہ سب کے سب عام کہلاتے ہیں۔ ہر ایک فعل کو، ہر ایک معنی کی تعبیر ان کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے، اس لیے ان کو افعال عامہ کہا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف کہ لکھنا، پڑھنا، سونا، یہ سب وہ ہیں، یعنی مثال کے طور پر عربی میں ہم کہیں کتابت ہے، قراءت ہے، نوم ہے، تو یہ سب کے سب وہ ہیں جن کو افعال خاصہ کہا جاتا ہے، یعنی ان لفظوں کے ذریعے سے کسی دوسرے معنی کی تعبیر نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو اب لولا زید لکان کذا میں چونکہ ہم نے خبر کیا مانی؟ لولا زید، آپ بھی سمجھتے ہیں لولا زید لکان کذا، لولا علی لہلک عمر، تو یہاں پر لولا علی کا معنی کیا ہے؟ اگر علی موجود نہ ہوتے، علی زندہ نہ ہوتے یا علی پاس نہ ہوتے، تو علی موجود نہ ہوتے یہ معنی ہے، تو موجود یہ افعال عامہ سے ہے، لہذا خبر عام ہو گئی یہاں پر۔ ایسی لولا زید میں موجود خبر ہے تو موجود ہونا تو یہ بھی خبر عام ہے، اور تو خبر جو ہے خبر عام ہے، وجود پر دلالت کرتی ہے، وجود کا معنی بتاتی ہے وہ، اور یہ وجود پر دلالت لولا کی بھی ہو جاتی ہے۔ کس کی دلالت ہو جاتی ہے؟ لولا کی بھی دلالت وجود پر ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ لولا جو ہوتا ہے وہ کسی غیر کے وجود کے وقت کسی بھی شے کے امتناع کے لیے آتا ہے۔ جیسے یہاں پر لولا زید لکان کذا میں زید نہیں ہوتا تو ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا، اس کا مطلب یہ کہ زید تھا تو ایسا نہیں ہوا، تو وجود زید کی بنا پر اس امر کے امتناع کے لیے یہاں پر لولا آ گیا۔ تو دیکھو وجود، یہاں پر وجود پر دلالت تو خود لولا ہی کر لے رہا ہے، تو لولا کا آنا یہ اور اس کا دلالت کرنا وجود پر یہ قرینہ ہو جائے گا اس بات کا کہ موجود خبر ہے۔ کیا ہے؟ لولا قرینہ ہو جائے گا کس کا؟ کہ یہاں پر موجود خبر جو ہے وہ محذوف ہے، اور چونکہ لکان کذا جو ہے وہ لولا کا جواب ہے، اور یہ جیسی لولا زید موجود جو خبر تھی اس کو حذف کیا، لکان کذا اس خبر کی جگہ میں آ گیا، تو اب یہاں پر جواب لولا یہ خبر کی جگہ میں آ گیا، خبر کا قائم مقام ہو گیا، اس لیے یہاں پر دونوں چیزیں پالی گئیں، قرینہ اور قائم مقام دونوں پالیے گئے، اس لیے یہاں پر خبر کو حذف کرنا واجب ہو گیا۔ فرماتے ہیں لولا زید لکان کذا، اے لولا زید موجود لکان کذا،
یہ ہے تو موجود خبر محذوف ہے، یہ بتا دیا۔ یہاں پر قرینہ کیسے ہے؟ تو قرینہ بتا رہے لأن لولا لامتناع شیء لوجود غیرہ، کیونکہ لولا شے کے امتناع کے لیے ہوتا ہے، انتفاع کے لیے ہوتا ہے دوسرے کے پائے جانے کے وقت، جیسے کہ یہاں پر وجود زید کے پائے جانے کے وقت لکانہ قضا میں جو امر ہے ایسا ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب ایسا نہیں ہوا، تو یہاں پر وجود زید کی بنا پر دوسری چیز نہیں ہوئی، دوسری شے کی امتناع کے لیے یہاں پر ہو گیا۔ فَيَدُلُّ عَلَى الْوُجُودِ، تو اب لولا خود ہی دلالت کرے گا وجود پر، تو یہ ہے قرینہ۔ وَقَدِ الْتَزَمَ فِي مَوْضِعِهِ الْخَبَرِ، اور فی موضع الخبر، اور التزام کر لیا ہے موضع خبر میں جواب لولا نے، یعنی لولا کا جواب اس کی جگہ میں آ گیا تو یہاں پر قائم مقام بھی ہو گیا۔ فَيَجِبُ حَذْفُهُ، تو اس کا حذف کرنا واجب ہو گیا، لِقِيَامِ قَرِينَةٍ، کیونکہ قرینہ بھی قائم ہے، وہ التزام قائم مقامہ، اور اس کے قائم مقام کا التزام بھی ہے، یہاں پر دونوں امر پا لیے گئے، اس لیے یہاں پر حذف کرنا واجب ہو گیا۔ لیکن یہ حذف کرنا واجب تبھی ہے جبکہ خبر خبر عام ہو۔ اگر خبر خبر خاص ہو، کسی خاص معنی پر دلالت کرنے والی خبر ہو، کتابت، نوم، قرات وغیرہ جیسے ہیں، تو خاص معنی پر دلالت کرنے والی کوئی خبر ہو، تو خبر خاص اگر ہو تو ایسی صورت میں خبر کو حذف کرنا واجب نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا؟ خبر کو حذف کرنا واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لولا جو قرینہ بنتا ہے وہ صرف خبر عام کا بنتا ہے، قرینہ صرف وجود پر تو دلالت کر لیتا ہے، لیکن کسی خبر خاص پر خاص کا قرینہ لولا نہیں بنے گا۔ فرماتے ہیں ھذا اذا کان الخبر عاما، یہ اسی صورت میں ہے، خبر محذوف کرنا واجب، خبر کو حذف کرنا واجب اسی صورت میں ہے جبکہ خبر عام ہو۔ اما اذا کان خاصا، لیکن اگر خبر خاص ہو، فلا یجب حذفہ، تو خبر کو حذف کرنا واجب نہیں ہوگا، جیسے کہ امام شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان کے اس شعر میں، کہ امام شافعی نے جب یہ شعر کہا ہے تو اس میں لولا کی خبر کو، جو لولا کے بعد جو مبتدا ہے اس مبتدا کی خبر کو انہوں نے حذف نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خبر خاص ہے نہ کہ خبر عام، اور خبر عام نہیں ہو تو اس صورت میں خبر کو حذف کرنا واجب نہیں ہوتا ہے۔ یہ در حقیقت ایک اعتراض کا جواب بھی ہو جائے گا صاحب شرح جامی کی یہ عبارت۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ وہ مبتدا جو لولا کے بعد واقع ہو تو اس کی خبر کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، حالانکہ ہم آپ کو ایک مثال دے رہے ہیں، امام شافعی کا قول ہے کہ اس قول کے اندر لولا کے بعد مبتدا واقع ہے، حالانکہ خبر اس کی محذوف نہیں کی گئی ہے، تو جواب کیا ہوگا؟ اس لیے خبر کو امام شافعی نے حذف نہیں کیا وہاں پر، کیونکہ لولا جو دلالت کرتا ہے وہ خبر عام پر دلالت کرتا ہے، اور وہاں پر خبر خاص ہے، اور جب خبر خاص ہو تو ایسی صورت میں اس خبر کو حذف کرنا واجب نہیں ہوتا ہے، اس لیے امام شافعی نے خبر کو ذکر کر دیا ہے۔ وہ خبر کیا ہے؟ لفظ یزری ہے آپ کے اس شعر میں۔ فرماتے ہیں لولا الشعر بالعلماء یزری لکنت اليوم اشعر من لبیدی، اگر شعر علماء کو عیب نہ دیتا، عیب دار نہ کرتا، تو میں آج لبید سے بڑا شاعر ہوتا، اس سے زیادہ شعر کہہ دیتا۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا چونکہ شعراء عام طور سے غلط بیانی سے کام لیتے ہیں اور جہالتوں کا اظہار کرتے ہیں، بلا وجہ کی ناقابل اعتبار چیزوں پر فخر و مباحات کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کی بنا پر لوگوں کی ذہنوں میں، لوگوں کے دل و دماغ میں شعراء جو ہوتے ہیں وہ معیوب ہوتے ہیں۔ اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر شعر گوئی شعراء کو عیب دار نہ کرتی ہوتی تو ضرور میں لبید سے بڑا شاعر ہو جاتا اور اس سے زیادہ اشعار کہہ دیتا۔ تو یہاں پر لولا الشعر بالعلماء، تو یہاں پر ظاہر بات ہے اگر شعر علماء کو، اب کیا ہے علماء کو؟ موجود تو خبر آ نہیں سکتی، یوجد تو خبر آ نہیں سکتی، ظاہر بات ہے یہاں پر خبر خاص ہے یعنی یزری، اس لیے یہاں پر خبر کو حذف کرنا واجب نہیں ہوا۔ اگر شعر علماء کو عیب دار نہ کرتا تو میں آج لبید سے بڑا شاعر ہوتا۔ ھذا علی مذہب البصریین، یہ لولا کے بعد جو مبتدا ہے اس کی خبر کو حذف کرنا جو واجب ہے وہ مذہب بصریین ہے۔ کیا ہے؟ مذہب بصریین ہے، جو صاحب کافیہ نے ذکر کیا ہے۔ جبکہ یہاں پر امام کسائی کا اور امام فرا کا مذہب الگ ہے۔ امام کسائی تو یہ کہتے ہیں
کہ لولا کے بعد جو اسم ہے وہ مبتدا نہیں ہے بلکہ وہ فعل مقدر کا فاعل ہے۔ کیا ہے؟ فعل مقدر کا فاعل ہے۔ تو اگر فعل مقدر کا جب وہ فاعل ہے، جیسے لولا زید، تو یہ زید کو وہ مبتدا نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ فعل مقدر کا وہ فاعل ہے۔ جب فعل مقدر کا وہ فاعل ہو گیا تو یہ حذف خبر کی قبیل سے نہیں ہوگا۔ تو امام کسائی کے مذہب پر یہ مثال حذف خبر کی قبیل سے نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ فرماتے وقال الکسائی، اور امام کسائی نے کہا الاسم الواقع بعدہا، وہ اسم جو کہ لولا کے بعد واقع ہے وہ فعل مقدر کا فاعل ہے۔ یعنی اصل عبارت ہوگی لولا زید لکان کذا، لولا وجد زید لکان کذا۔ تو فعل محذوف مانیں گے تو زید فاعل ہو گیا، تو خبر کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر حذف خبر کی قبیل سے یہ مثال نہیں ہوگی امام کسائی کے مذہب پر۔ ہاں بصریین کے ہی مذہب پر حذف خبر کی قبیل سے یہ مثال ہوگی۔ وقال الفراء، اور جبکہ امام فرا نے یہ کہا کہ لولا جو ہے، یعنی لولا کے بعد جو اسم ہے وہ نہ ہی فعل محذوف کی بنا پر فاعل مرفوع ہے اور نہ ہی مبتدا ہونے کی بنا پر مرفوع ہے، بلکہ لولا خود اسم فعل ہے، وہ خود بھی رفع دیتا ہے۔ تو لولا کے بعد جو زید اسم آ رہا ہے، لولا زید لکان کذا میں جو زید ہے اسم ہے وہ مرفوع ہے، وہ لولا ہی کی بنا پر مرفوع ہے، لولا ہی نے اس کو رفع دیا ہے، لولا ہی خود عامل ہے، تو وہ اس کو عامل مان لیتے ہیں۔ جب عامل مان لیا تو ایسی صورت میں زید المبتدا نہیں ہوا کہ اس کی خبر محذوف مانی جائے، لہذا حذف خبر کی قبیل سے فرا نحوی کے مذہب پر بھی یہ مثال نہیں ہوگی۔ فرماتے وقال الفراء، اور امام فرا نے کہا لولا ہی الرافعۃ للاسم الذی بعدہا، لولا خود ہی اس اسم کو رفع دیتا ہے جو اسم اس کے بعد آتا ہے، لہذا حذف خبر کی قبیل سے ان کے مذہب پر بھی یہ مثال نہیں ہوگی۔ ایک جگہ ہم نے پڑھ لی جہاں پر مبتدا کی خبر کو حذف کرنا واجب ہے، قرینہ ہونے کی وجہ سے اور قائم مقام ہونے کی وجہ سے۔ وثانیہا، اور دوسری جگہ کون سی ہے اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔